الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تواضع لله رفعه الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم فنا کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، فنا کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرتے نہیں آتا اسے جیتے نہیں آتا۔ مٹا دے اپنی ہستی کو گر تو کوئی مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ جھکتا وہی ہے جس میں کچھ جان ہے، اکڑ تو خاص مردے کی پہچان ہے۔ بہت محبت کے قابل میرے عزیز دینی ایمانی بھائیو، آج بہت عمدہ صفت کے تعلق سے کچھ تذکرہ کرنا ہے۔ اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر کے چلنا، جہاں کہیں رہے خاندان میں، سماج میں، معاشرے میں ہم کچھ نہیں ہے، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، گندے پانی سے بنے ہیں، زندگی کے اندر میں پیٹ میں گو اور گوبر کو اٹھا کر کے چل رہے ہیں۔ یہ تو اللہ پاک کی ستاری کا معاملہ ہے کہ چمڑے کا خوبصورت کور لگا دیا ہے، ورنہ اگر پیٹ کی پلیدی باہر آ جائے تو بچے بھی پاس میں کھڑے نہ رہیں اور گھر کا کوئی فرد پاس میں نہ رہے۔ یہ تو ہمارا حال ہے، اور مرنے کے بعد کیڑے ہمارے بدن کو کھا لیں گے اور یہ ہمارا بدن زمین کے کیڑوں کے حوالے ہو جائے گا۔ اولک نطفۃ قذرۃ، اے انسان تیری ابتدا ناپاک پانی سے ہے، وآخرک میتۃ، اور بالکل اخیر میں تم مردار ہیں، وفیما بینہما حامل القذورۃ، اور ان دونوں کے درمیان تو پلیدی کو اٹھا کر کے چل رہا ہے۔ بھلا جو انسان اتنی کمیوں والا ہو اسے تکبر کرنے کا کیا حق ہے؟ سب کے سامنے متواضع بن کر کے رہے، باپ کے سامنے متواضع چھوٹا بن کے رہے، امی کے سامنے متواضع بن کے رہے، بھائیوں کے سامنے چھوٹا بن کر کے رہے، بلکہ اللہ کی مخلوق کے سامنے ہمیشہ اپنی ابتدا کو دیکھتے ہوئے اور انجام کو دیکھتے ہوئے چھوٹا بن کر کے رہے۔ چھوٹے انسان سے دنیا میں کسی کا کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے، حضرت مولانا قمر الزماں صاحب دامت برکاتہم کے شیخ، کہ لوگ آپس میں محبت کی باتیں کرتے ہیں لیکن جھکنے کے لیے تو کوئی تیار نہیں ہے۔ اس پارٹی کو کہو تو وہ بھی جھکنے کو تیار نہیں، اس پارٹی کو کہو تو وہ بھی جھکنے کو تیار نہیں، اور راگ الاپتے ہیں کہ آپس میں محبتیں پیدا ہو، خاک محبتیں پیدا ہوگی۔ فرمایا جن بھائیوں کے اندر میں آپس میں گھمنڈ ہو ان بھائیوں میں محبت کبھی نہیں ہو سکتی۔ فرمایا جس اسٹاف کے اندر میں آپس میں گھمنڈ ہو، چاہے وہ کمپنی کا اسٹاف ہو یا کسی مدرسے کا اسٹاف ہو، اگر آپس میں گھمنڈ ہے تو کبھی محبت پیدا نہیں ہو سکتی۔ محبت کی اصل بنیاد تواضع ہے، آدمی اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر کے چلے، میں کچھ نہ ہوں، میں کچھ نہیں ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، اور آدمی اپنی ابتدا کو دیکھیں
چھوٹا بن کر کے چلے گا، ایسے انسان سے دنیا میں کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے لاڈلے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری مخلوق میں سب سے بڑے مقام کی انسان ہے۔ جبرائیل سے بھی بڑا مقام آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے۔ جبرائیل بھی اجازت لے کر کے آتے ہیں آپ کے دربار میں، لیکن آپ فرمایا کرتے تھے اے اللہ میں تیرا غلام ہوں، تیرے غلام کا بچہ ہوں، تیری باندی کا بچہ ہوں۔ اور کبھی کبھی فرماتے تھے انا آکل کما یاکل العبد، میں تو اس طرح کھاتا ہوں جیسے ایک غلام کھاتا ہے، جیسے ایک غلام کھاتا ہے اس طریقے سے میں کھاتا ہوں۔ فرمایا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے تواضع کا معاملہ یہ تھا کہ مسجد نبوی میں ایک کڑھا تھا، ایک کڑھائی تھی جس کے اندر میں کھانا بنایا جاتا تھا۔ 4 صحابی اٹھا کر کے لاتے تھے، چاشت کے موقع پر دسترخوان بچھایا جاتا تھا، صحابہ وہاں جمع ہوتے تھے، اور یہاں نبوی دسترخوان بچھا ہوا ہے تو کبھی کبھی بھیڑ ہو جاتی تھی تو میرا اور آپ کا لاڈلا نبی 2 زانو سب کے ساتھ میں بیٹھ جاتا تھا۔ یہ نہیں کہ میں نبی ہوں، میری ایک الگ شان ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح بیٹھ جاتے تھے۔ نبی جی کو پتا ہے کہ میں غلام ہوں اللہ کا، اور ہمارا کمال یہ ہے کہ ہم کامل غلامی میں آ جائیں۔ جتنے کامل غلامی میں آئیں گے اتنا ہی ہمارا کمال ہے۔ غلام ہو کر کے آقا بننے کی کوشش کریں تو وہ اس کا کمال نہیں ہے، اس کا عیب ہے۔ اسی لیے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے جب معراج نصیب فرمائی اور اس کا تذکرہ 15ویں پارے میں اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گئی مسجد اقصی سے مسجد حرام تک۔ فرمایا یہ اللہ پاک نے راتوں رات معراج کا سفر کرایا تو اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو صفت بیان کی وہ عبدیت کی صفت بیان کی۔ بعبدہ ہی بہت اونچا سفر ہو رہا ہے، نرالا سفر ہو رہا ہے، اس موقع پر دوسری کوئی صفت اللہ تعالیٰ نہیں لائے، بلکہ ایسے نرالے موقع پر آپ کی اگر کوئی صفت کو بیان کیا ہے تو وہ آپ کی عبدیت کی صفت کو بیان کیا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام میں کامل تواضع ہے اور آپ کے اندر میں عبدیت کی صفت ہے۔ اللہ پاک اس صفت کو قرآن پاک کے اندر میں بیان کیا، اور میں نے قرآن پاک کی جو آیت پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے بندے وہ ہے۔ رحمان جب سب پر رحم کرتا ہے تو رحمان کے بندوں کا بھی معاملہ یہ ہونا چاہیے متواضع بن کے رہیں، سب کے ساتھ رحم کا معاملہ کریں۔ گھمنڈی ہوتا ہے تو کبھی اس کو تماچا مارا، گھمنڈی ہوتا ہے تو کبھی اس کو تانا مار دیا، گھمنڈی ہوتا ہے کبھی اسی کو لات مار دی، گھمنڈی ہوتا ہے تو کبھی اس کو حقیر سمجھ لیا، گھمنڈی ہوتا ہے تو کبھی کسی کے بارے میں غیبت کی، گھمنڈی ہوتا ہے تو کسی کی ٹانگیں کھینچ لی۔ یہ گھمنڈ ساری برائیوں کا پیش خیمہ ہے، اس کا مین سوئچ ہے، اور جب تواضع ہوتی ہے اس آدمی سے دنیا میں کسی کا جھگڑا نہیں ہوگا۔ کسی نے تماچا مار دیا، بھائی تو نے تماچا مارا تھا، میں تو لکڑی کا مستحق تھا، میں تو اس کے مستحق کا گنہگار ہوں، اللہ تعالیٰ آسمان سے پتھر برسا کر میری کھوپڑی کو توڑے، میں تو اس کے لائق تھا، میرے اللہ نے سستے میں نمٹا دیا ہے، جا بھائی تجھے معاف ہے۔ یہ ہے متواضع بندہ۔ متواضع بندے کا دنیا میں کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہوتا۔ حضرت امام احمد ابن حنبل کو قرآن کی بنیاد پر کوڑے مارے جاتے تھے تو کسی نے کہا احمد تم کو یہ لوگ کوڑے مارتے ہیں تو تم کیا کہتے ہو؟ فرمایا دوسرا کوڑا لگنے سے پہلے پہلا کوڑا میں معاف کر دیتا ہوں۔ یہ تواضع کی بات تھی۔ امام احمد کو پتا تھا، قرآن پڑھاتے تھے، حدیث کا درس دیتے تھے کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے بہترین اگر کوئی ذریعہ ہے اور بہت عمدہ ذریعہ ہے وہ تواضع ہے۔ جس قدر آدمی میں تواضع آئے گی وہ اللہ کا لاڈلا اور پیارا بنے گا۔ میرے بھائیوں میں مجمع کو مثال دے کر کہتا ہوں، سمجھاتا ہوں، اگر ہمارے خاندان میں ہمارے محلے میں ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے سب کو پیار آتا ہے، سب اس کو اٹھاتے ہیں، کوئی ٹافی دیتا ہے، کوئی بسکٹ دیتا ہے تو کوئی اس کو پیپر میٹ دیتا ہے،
کوئی اس کو پیسے دیتا ہے، کوئی اس کو اپنے کندھے پر اٹھاتا ہے، اس لیے کہ بچہ ہے، چھوٹا ہے۔ تو جب چھوٹے پر پیار ہے، اگر ہم 70-80 سال کے ہو گئے، 60 سال کے ہو گئے، لیکن چھوٹے بن کے چلیں گے تو مخلوق ہم سے اتنا ہی پیار کرے گی۔ اس لیے کہ بڑے عمر کے ہم بڑے ہو گئے ہیں، لیکن اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر چل رہے ہیں، تو اپنے غیر بھی پیار کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی، جلال آباد میں، جیسے میں نے 2 دن پہلے تذکرہ کیا، جب حضرت چلتے تھے تو اپنے غیر بھی کہتے تھے، ابا جی کہاں جا رہے ہو، ابا جی ذرا آپ سے کام ہے۔ فرماتے تھے بیٹا بولو کیا کام ہے، اپنے نہیں ہے غیر ہے، لیکن سب کو پتا ہے کہ یہ انسان ہے، کسی کو تکلیف نہیں دیتا، تو اپنے تو ابا کہنے پر مجبور ہوتے تھے، لیکن دوسرے لوگ بھی آپ کو ابا کہنے پر مجبور ہوتے تھے۔ اللہ ہم سب کو تواضع کی صفت سے مالا مال فرمائے، اور یہ کبر، یہ چوری چھپے سے اور پتہ بھی نہیں ہوتا، اور یہ بیماری اندر میں گھس جاتی ہے اور ہمارے اندر کا ستیہ ناش کر دیتا ہے۔ اور جب تواضع آتی ہے، فرمایا اس کے بعد زندگی کے جینے کا مزہ ہوتا ہے۔ ہمیں کسی سے کوئی شکایت نہیں ہوتی، نہ بھائی سے شکایت، نہ ابو سے شکایت، نہ امی سے شکایت۔ مجھے تو جتنی سزا ملے میں اس کے لائق ہوں۔ میں اس زمین پر گنہگار تو سب ہے، لیکن سب سے بڑا میں گنہگار ہوں۔ چھوٹے سب ہے، سب سے زیادہ میں چھوٹا ہوں، اور میری گناہوں کی نحوست سے فلسطین کا بچہ مظلوم ہے، اور میرے گناہوں کی نحوست سے دنیا پر حالات ہیں۔ آدمی اپنے آپ کو گنہگار سمجھتا ہے اور روتا ہے، تو بھلا اس کو کس سے شکایت ہوگی، اس کو کس سے شکایت ہوگی؟ بس ہے کچھ نہیں ہمارے اندر میں، گھو اور پلیت کو اٹھا کر کے چل رہے ہیں، اور اندر میں دل کے کونے میں کبر اور گھمنڈ چھپا ہوا ہے۔ ہم مردوں کا بھی یہ حال ہے اور عورتوں کا بھی یہ حال ہے۔ جیٹھانی یہ سمجھتی ہے کہ دیرانی کی کوئی حیثیت نہیں، دیرانی سمجھتی ہے جیٹھانی کی کوئی حیثیت نہیں، میری ساس تو گری پڑی ہے، ساس سمجھتی ہے کہ میری بہو تو نو ویلیو ہے۔ اسی کے نتیجے میں معاشرے میں آگ لگی ہے، بس گھمنڈ پیدا ہو گیا۔ یہ میرے گھر میں آئی، جب تک گھر نہیں دھوؤں گی وہاں تک چین نہیں پڑے گا، یہ تو صاف ستھری نہیں رہتی، تم ہی صاف ستھری ہو، اور تم ہی اپنے آپ کو گھمنڈ میں چلاتی ہو، نظافت نہیں اور نزاکت میں اپنے آپ کو ڈال دیا۔ سیرت کو اٹھاؤ، اما عائشہ کتنی سادہ تھی، حضرت فاطمہ کتنی سادہ تھی۔ مسلمان کا بچہ سیرت سے غافل ہو گیا، اس کو یورپ کی تاریخ نظر آئی، اسی کے نتیجے میں گھمنڈ پیدا ہو گیا۔ فرمایا حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی، اتنا بڑا اللہ کا نیک بندہ، حکیم الامت حضرت تھانوی فرماتے تھے میرا مسیح آ گیا۔ مولانا مسیح اللہ صاحب جب تھانہ بھون میں جاتے تھے، حضرت تھانوی کہتے تھے میرا مسیح آ گیا ہے۔ ایسا حضرت تھانوی کو حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی سے اتنا گہرا تعلق تھا۔ دوسرے ان کے ابا بھی کہتے تھے میرا ولی بچہ ہے، میرا ولی بچہ ہے۔ ایک مرتبہ ابو کو حقہ پینا تھا تو دوسرے بچوں کے پاس سے حقہ بھرواتے تھے، اور ایک مرتبہ حقہ پینا ہے، بڑے دوسرے لڑکے حاضر نہیں ہے، ابا پریشان ہے، حقے کو بھرنا ہے۔ مولانا مسیح اللہ خان صاحب بچے تھے، فرمایا ابو میں حقہ بھر دوں آپ کے لیے؟ تو فرمایا نہ بیٹا، تو میرا ولی بچہ ہے، تجھے کام بتاتے ہوئے شرم آتی ہے، بیٹا تو میرا ولی بچہ ہے، مجھے تجھے کام بتاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ یہ مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی رات کو عشاء کے بعد جا رہے ہیں، محلے میں ایک بوڑھا آدمی سویا ہوا ہے، کراہ رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے۔ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی بیٹھ گئے، پاؤں دبانا شروع کر دیا، سر دبانا شروع کر دیا۔ بوڑھے نے چادر ہٹائی، فرمایا حضرت مجھے شرمندہ مت کرو، تم جیسا ولی اور میرا پاؤں دبائے۔ حضرت نے فرمایا بیٹا مجھے پاؤں دبانے دے بیٹا، اللہ خوش ہو جائے گا۔ فرمایا حضرت لوگ دیکھ لیں گے، مجھے شرم آتی ہے۔ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی چلے گئے۔ جب سب سو گئے، چپ کے آئے اور اس بوڑھے کے چارپائی میں بیٹھ کر پاؤں دبانے لگے۔ مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی جانتے تھے ایسے بوڑھوں کی خدمت سے، بیواؤں کی خدمت سے اللہ ملتا ہے۔ رات کے اندھیرے کو تلاش
برداشت کرتے تھے۔ حضرت مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری سید تھے اور اللہ پاک نے غضب کا ملکہ دیا تھا۔ فرماتے ایک مرتبہ میں رات میں سفر کر رہا تھا شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی کے ساتھ، ٹرین کا سفر تھا، اچانک رات کا اندھیرا ہے، سب لوگ سوئے ہوئے ہیں، میں بھی سویا ہوا تھا، اچانک کوئی میری ٹرین کی سیٹ پر بیٹھ کر میرا پاؤں دبا رہا ہے۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ تو دیکھا شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین مدنی۔ تو حضرت مولانا عطا اللہ شاہ صاحب نے فرمایا مولانا مجھے شرمندہ مت کرو، فرمایا مولانا میرا دل اس میں خوش ہوتا ہے، اللہ کے واسطے مجھے پاؤں دبانے دو۔ حضرت مدنی کو پتا تھا کہ جتنا اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر کے چلیں گے، لوگوں کی خدمت کریں گے، اللہ بڑی تیزی سے ملے گا۔ اللہ کو پانے کا راستہ تواضع ہے۔ قرآن پاک کی آیت میں اللہ پاک نے فرمایا رحمان کے بندے وہ ہے جو زمین پر اکڑ کے نہیں چلتے، بہت نرمی سے چلتے ہیں۔ اور قرآن کی ایک آیت میں تو اللہ پاک نے عجیب فرمایا لا تمشی فی الارض مرحا، زمین پہ اکڑ کے مت چلو، اکڑ کے مت چلو، مال والے ہو لیکن ہمارے بندے ہو، نرمی سے چلو۔ کپڑے اچھے پہنے ہیں وہ تو ہم نے پہنا ہے اس لیے پہنے ہیں، ہم نہ دے تو تم ایک کپڑے کے چیتھڑے کے محتاج ہو جاؤ، اکڑ کے مت چلو، نرمی کے ساتھ چلو۔ کیا پیارا انداز ہے قرآن پاک میں اللہ پاک کے کہنے کا۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ میرے اور آپ کے لاڈلے نبی، آپ کی تواضع کا کیا عالم تھا، گھر میں جھاڑو دے دیتے تھے، اتنا بڑا نبیوں کا سردار ہے لیکن آپ جھاڑو دے رہے ہیں، آپ گودڑی سی رہے ہیں، جوتی آپ کی ٹوٹی ہوئی ہے تو آپ علیہ السلام اس کو گاٹھ رہے ہیں، بکری ہے اس کا دودھ نکال رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تواضع کا گودام تھا، دنیا کے سارے ولیوں کو تواضع وہاں سے ملی ہے، تو آپ کے پاس تو تواضع کا گودام بھرا ہوا تھا، سراپا متواضع تھے۔ جیسے ایک دکان، اس کے اندر میں بہت سارا مال بھرا ہوا ہوتا ہے اور ہول سیل کے حساب سے وہاں سے مال دنیا میں تقسیم ہوتا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو تواضع کے گودام تھے جی، اور تواضع کا یہ عالم تھا۔ کہیں سے کھجور آئی، آپ نے کھولا، کھجور میں کیڑے پڑ گئے تھے، پھینک نہیں دیا، کیڑے والا حصہ نکال دیا، جو صحیح سالم حصہ ہے آپ اس کو کھا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ تواضع کا عالم ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آج تو مسلمان کا بچہ اللہ تک کیا پہنچے، گلیوں میں بھٹک گیا۔ کائی میں شادی کے موقع پر مجھے کارڈ کیوں نہیں دیا تھا، میں کیوں جاؤں ان کی شادی میں، اب بھٹک گیا، اللہ تک کیسے پہنچے گا یہ؟ بھائی تم کیوں نہیں بول رہے ان سے؟ ہاں ایک فنکشن کیا تھا تو تخت پر مجھے نہیں بٹھایا تھا، اچھا اسی میں بھٹک گئے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم کچھ ہے، عنوان کچھ بھی لگا دو میرے بھائیوں، میں بھی اس کا مریض ہوں، آپ بھی اس کے مریض ہیں۔ فرمایا اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، عنوان کچھ بھی لگا دو لیکن دل کے اندر میں یہ بیٹھا ہوا ہے میں کچھ ہوں۔ مجھے کیوں نہیں کہا، مجھے کارڈ کیوں نہیں دیا؟ ورنہ بندہ ہوتا، کسی نے رشتہ توڑ دیا ہے لڑکے کا، کیوں رشتہ توڑا، ہم بدلا لیں گے، تو پھر تقدیر کہاں چلی گئی؟ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ جس نے رشتہ توڑا ہے اسی کو سلام کیا۔ بھائی یہ تو تقدیر کی بات تھی، یہ کھیل ہونا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے متواضع ہیں، حجۃ الوداع کے موقع پر آپ 9 بیویوں کو لے کر آئے ہیں مکۃ المکرمہ میں، ساری بیویاں آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جمرہ عقبہ کی رمی کر کے آئے ہیں یہاں حرم میں بیت اللہ کے پاس طواف زیارت کے لیے۔ زمزم کا پانی پینا تھا اور یہ زمزم کے پانی کی خدمت تھی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمے۔ تو اس زمانے میں آج کی طرح کوئی نلوں کا سسٹم تو نہیں تھا، کیاریاں بنا دی، چارے بنا دیے
پتھریلی زمین ہے تو اس کے اندر میں پانی بھر دیا، جو بھی لوگ آئے اس کیاری میں سے پانی پیے اور جائے، زمزم کا پانی پینا ہے۔ اس زمانے میں برتن بھی اتنے آسانی سے نہیں ملتے تھے، کیاری میں پانی بھر دیا، جو بھی آ رہا ہے پانی پی کر چلے جاؤ۔ حضرت تشریف لائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی کیاری میں پانی پینے لگے۔ حضرت عباس نے فرمایا حضور ٹھہرو ٹھہرو، اپنے بیٹے فضل کو کہا فضل گھر جاؤ، تمہاری امی کے پاس میں نے کئی برتن میں پانی رکھوایا ہے، وہ لے آؤ۔ آپ نے فرمایا چچا یہی سے پی لیتا ہوں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کیاری میں ہاتھ ڈال کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پی لیا۔ یہ آپ کی تواضع کا عالم تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد ابن قیس کے گھر آئے۔ آج دیکھو معاشرے میں ایک دوسرے کو کسی سے شکایت ہے تو شکایت اسی ہے مجھے پوچھا کیوں نہیں، مجھے پوچھا کیوں نہیں۔ اپنے آپ کو جب چھوٹا بنا کر کے چلیں گے کسی سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ آپ علیہ السلام حضرت سعد ابن قیس کے گھر تشریف لائے، دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے حضرت سعد نے چپکے کہا وعلیکم السلام، حضور کے سلام کا جواب دیا۔ حضور نے کہا السلام علیکم، تو حضرت سعد نے فرمایا وعلیکم السلام، آہستہ آہستہ۔ تو صاحبزادے کہہ رہے حضرت قیس ابا جی ذرا زور سے جواب دو۔ فرمایا بیٹا حضور سلام کر رہے ہیں، گھر میں جتنی سلامتی آئے گی آنے دو۔ پھر دوسری مرتبہ آپ نے سلام کیا، حضرت سعد نے آہستہ آہستہ کہا وعلیکم السلام۔ حضرت قیس پھر کہہ رہے ہیں تو حضرت سعد نے کہا بیٹا تو خاموش رہے، سلام مل رہے، سلامتی آ رہی ہے حضور کے ذریعے سے۔ تیسری مرتبہ آپ نے سلام کیا، جواب نہیں ملا، آپ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ اس لیے کہ مسئلہ یہی ہے 3 مرتبہ سلام کرو، جواب نہ دے روانہ ہو جاؤ۔ جیسے موبائل سے کسی پر فون کیا، 1 مرتبہ گھنٹی بجائی نہیں اٹھایا، گویا کہ 1 مرتبہ دروازہ کھٹکھٹایا، دوسری مرتبہ گھنٹی بجائی، دوسری مرتبہ دروازہ کھٹکھٹایا، تیسری مرتبہ دروازہ گھنٹی بجائی لیکن جواب نہیں ملا، تو 3 مرتبہ دروازہ کھٹکھٹایا، موبائل رکھ دو، سامنے والا کسی کام میں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام روانہ ہو گئے، حضرت سعد بڑی تیزی سے پیچھے پیچھے گئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کا سلام سن رہا تھا لیکن میں یہ سوچتا تھا کہ آپ کا سلام کثرت سے میرے گھر میں آئے اور میرا گھر سلامتی سے بھر جائے۔ فرمایا حضور میں سن رہا تھا، چلیے۔ حضرت سعد حضور کو لے کر کے آئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کھانے کا انتظام کیا، آپ کو نہانے کی ضرورت تھی، پانی کا انتظام کیا۔ میں یہ روایت بتا کر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ نہیں کہا سعد آپ کون تھے، میں نے دروازہ کھٹکھٹایا آپ نے کھولا کیوں نہیں، تمہیں پتا ہے میں دنیا کا مشغول ترین آدمی ہوں اور آپ نے دروازہ نہیں کھولا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سعد سے کسی قسم کی کوئی شکایت کا جملہ نہیں کہا۔ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کئی سفر میں ہے، عرب میں سائے کے لیے جگہ بہت کم ہوتی تھی، بڑی مشکل سے کئی درخت مل جائے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے لیٹے، حضرت بلال ایک دوسرے درخت کے نیچے لیٹے۔ روانگی کا وقت آیا تو ایک صحابی حضور کے پاس آیا، یا رسول اللہ وقت ہو چکا ہے، تو آپ فوراً دعا پڑھ کے اٹھے، آپ نے فرمایا بلال کو جگاؤ۔ وہ صحابی فرماتے ہیں میں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ایسے درخت کے نیچے آرام کیا تھا جیسے پرندے کا سایہ ہو، یعنی بہت معمولی سایہ ہو، آپ وہاں آرام کیے ہیں۔ وہ صحابی فرماتے ہیں میں نے ان کے اونٹوں کو دیکھا، اس کے اوپر کجاوا ہے، کجاوا کو باندھنے کے لیے کوئی چمڑے کا پٹا نہیں ہے، کھجور کی چھال کے ذریعے سے گویا کہ کجاوے کو باندھا ہے۔
وہ صحابی فرماتے ہیں میں نے حضور کو دیکھا, میں نے حضرت بلال کو دیکھا, دونوں میں کوئی گھمنڈ نہیں تھا, دونوں میں کوئی تکبر نہیں تھا, سادگی ہی سادگی تھی, تواضع ہی تواضع تھی. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ, جو آدمی اللہ کے لیے اپنے آپ کو جھکائے گا اللہ تعالیٰ اس کی عزتوں کا فیصلہ کریں گے. بعض مرتبہ آدمی بدلہ نہیں لیتا, لوگ کہتے بدلہ لے لو, اللہ کے واسطے معاف کر دیتا ہے. اس نے تواضع کر دی, اپنے آپ کو جھکا دیا. ایسے لوگوں کے لیے اللہ پاک عزتوں کا فیصلہ فرماتے ہیں. فرمایا آج سب سے زیادہ ہمارے معاشرے میں جس چیز کی ضرورت ہے وہ تواضع کی ضرورت ہے جی, کہ مٹا دے اپنی ہستی کو گھر کچھ مرتبہ چاہیں, کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. فنا کی طے میں بقا کا راز مضمر ہے, جسے مرتے نہیں آتا اسے جیتے نہیں آتا. حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کبھی کبھی کسی کو خط لکھتے تھے تو نیچے لکھتے تھے سگے اسلاف میں اسلاف کا کتا ہوں. اسلاف کا کتا اپنے کو کتا کہتے تھے. اور کبھی کبھی کہتے تھے سنگ اسلاف میں اسلاف کا پتھر ہوں. فرمایا میری کوئی حیثیت نہیں ہے. شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ کبھی خطوط لکھتے تھے تو خطوط میں نیچے لکھ دیتے تھے طالب علم محمد زکریا, طالب علم محمد زکریا. اتنا بڑا شیخ الحدیث ہے, اللہ پاک نے بڑا مقام دیا ہے, لیکن تواضع کا عالم تو دیکھو کہ ان کے جملوں سے بھی تواضع ٹپک رہی ہے. کوئی جملہ ایسا نہ نکل جائے کہ وہ جملہ گھمنڈ والا ہو. میں نے اس سے پہلے کہا تھا کہ کبھی کبھی گھمنڈ والا جملہ آدمی کا پیچھا کرتا ہے. آدمی نے اگر گھمنڈ کا جملہ بولا ہے اللہ کو پسند نہیں ہے. آدمی کی زندگی میں تواضع ہو, اور یہ تواضع غریبوں کی خدمت سے آتی ہے, یہ تواضع صفائی کرنے سے آتی ہے, تواضع بیواؤں کی خدمت سے آتی ہے, تواضع یتیموں کے سروں پر ہاتھ رکھنے سے آتی ہے, تواضع قبرستان کی زیارت کرنے سے آتی ہے. جمعہ کو گئے قبرستان کے قبروں پر نظارہ کیا اور ایک نظر ڈالی کیسے کیسے لوگ تھے قبر میں جا کر کے سو گئے. اے دل ایک وقت تجھے بھی قبر میں سونا ہے, اپنا گھمنڈ ایک طرف رکھ دے, تیری کوئی حیثیت نہیں. اچانک تو دنیا سے چلا گیا اور لوگ تجھے کندھے پر اٹھا کر یہاں قبرستان میں سلا دیں گے. یہاں قبرستان میں جا کر آدمی اپنے آپ کو متواضع بنا رہا ہے اور اس کی زندگی میں تواضع آ رہی ہے. ہمارے اکابرین کا یہ حال تھا, اپنی زندگی میں تواضع کیسے پیدا کیے ہوئے تھے. حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین مدنی نور اللہ مرقدہ بوڑھے ہو چکے ہیں اور چارپائی میں ہیں. کھانا لایا جاتا تھا چارپائی میں تو حضرت کہتے تھے مجھے بٹھا دو, اور بیٹھ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں سرہانے کی طرف اور کھانے کو رکھا ہے پائتی کی طرف. جا اپنے کو بٹھایا ہے پائتی کی طرف اور کھانے کو رکھا ہے سرہانے کی طرف. یہ میرا اللہ کی طرف سے کھانا آیا ہے, اور متواضع ہو کر کے کھاتے تھے. کسی نے کہا حضرت آج تو تم معذور ہو, بوڑھے ہو چکے ہو. فرمایا نا, میرے محبوب نے فرمایا ہے انا آکل کما یاکل العبد, میں اس طرح کھاتا ہوں جیسے غلام کھاتا ہے. میں ٹیک لگا کر کیسے کھاؤں, میرے محبوب نے ٹیک لگا کر کھانے سے منع فرمایا ہے. فرمایا یہ تواضع کا عالم تھا حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کا. آدمی کی زندگی میں جب تواضع آتی ہے تو آدمی جھک کر کے چلتا ہے. اکابرین کی زندگی سراپا تواضع سے بھری ہوئی تھی, ان کی زندگی میں سراپا تواضع ہی تواضع تھی. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر مکہ المکرمہ میں آ رہے ہیں. 10,000 کا لشکر ہے اور مکہ فتح ہو رہا ہے, لیکن کہیں دل میں کسی قسم کا گھمنڈ نہ آئے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح جھکے ہوئے ہیں کہ آپ کی پیشانی وہاں جو اٹھنی ہے اس کے کجاوے سے لگ رہی ہے, اور آپ جھک کر کے چلتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس طریقے سے چلتے تھے جیسے کسی چڑھان کے اوپر سے نیچے ڈھلان کی طرف آ رہے ہو. ایسی تواضع کا عالم تھا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. ایک مرتبہ آپ علیہ السلام تشریف فرما تھے, ایک عورت آئی, ابو داؤد شریف کی روایت ہے
پہلی مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر پڑی ہے، پہلی مرتبہ دیکھا ہے، تو آپ علیہ السلام 2 پاؤں کھڑے کر کے حبوا باندھ کر کے بیٹھے تھے، حبوا باندھ کر کے بیٹھے تھے، 2 پاؤں کھڑے ہیں اور اس طرح بیٹھے ہیں۔ جی اچانک کسی نے کہا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی متواضعانہ کیفیت کو دیکھ کر وہ عورت کے بدن پر لرزہ طاری ہو گیا، کپ کپی طاری ہو گئی اور ایک قسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، گھبرا گئی۔ آپ نے دیکھ لیا، آپ نے فرمایا ایھا المسکینہ علیک السکینہ، او غریب عورت چپ رہو، سکون میں رہو۔ جب آپ علیہ السلام نے فرمایا تب جا کر کے اس عورت کی زندگی میں سکون آیا۔ میرے بھائیوں، کبھی کبھی تواضع لانے کے لیے غریبوں کا ساتھ دینا پڑتا ہے۔ بانی تبلیغ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ دسترخوان پر ایسے لوگوں کے ساتھ کھانے بیٹھتے تھے جن کے پاس کوئی کھانے نہ بیٹھے۔ دیہاتی قسم کا آدمی ہے، کھانا کھا رہا ہے، کچھ منہ میں جا رہا ہے، کچھ نیچے جا رہا ہے، کچھ داڑھی میں جا رہا ہے، کوئی پاس میں بیٹھنے کو تیار نہیں ہے۔ تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایسے آدمی کے ساتھ کھانے بیٹھتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ ہے کہ اس کے نتیجے میں دلوں میں تواضع آئے گی اور جتنا چھوٹے بن کر کے چلیں گے اللہ اتنا کام لیں گے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع سب سے زیادہ تھی۔ ایک مرتبہ دیوبند میں شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین مدنی نور اللہ مرقدہ وہاں مدرس کی حیثیت سے تھے، اور وہاں دیوبند میں بھنگیوں نے ہڑتال کر دی، ہم یہ غلاظت جنگل میں پھینکنے کے لیے نہیں جائیں گے۔ ہڑتال کر دی۔ 8-10 استنجا خانے تھے، اور میں نے اس سے پہلے کہا تھا کہ یوپی میں استنجا خانے ایسے ہوتے تھے ڈبہ بھر جائے جنگل پھینکاؤ، اس لیے کہ کھودتے ہی پانی آ جاتا تھا۔ 8-10 بیت الخلا تھے، بھنگیوں نے ہڑتال کر دی، ہم استنجا پھینکنے کے لیے نہیں جائیں گے، غلاظت ڈالنے کے لیے نہیں جائیں گے۔ مدرسے والے پریشان، بچوں کی تشکیل کی، کھڑے ہو کر بتاؤ یہ غلاظت کون پھینکے گا؟ کوئی نام ہی نہ لکھا ہے، کوئی تیاری نہ ہو۔ بہت دیر ہو گئی تو کسی نے کہا حضرت جانے دو، کوئی مخلص بندہ ہوگا وہ رات میں آ کر کے اس کی صفائی کر دے گا۔ مجلس ختم ہو گئی، دوسرے دن دیکھا سارے ڈبے صاف ہو گئے، اور تیسرے دن دیکھا ڈبے صاف ہو گئے۔ چنانچہ مدرسے کے ذمہ داروں نے 1-2 بچوں کو بلایا، بیٹا یہاں آؤ، یہ کون مخلص بندہ ہے ہمارے مدرسے میں؟ کہتا تو نہیں ہے لیکن رات کے اندھیرے میں آ کر یہ گویا کہ ہمارے ڈبوں کو پھینک دیتا ہے اور صفائی کر دیتا ہے، ذرا تم تحقیق کرو۔ چنانچہ 1-2 بچوں کو بٹھا دیا، رات کے اندھیرے میں کوئی صاحب آتے ہیں، ایک ڈبہ اٹھایا جنگل پھینکا، دوسرا ڈبہ اٹھایا جنگل پھینکا، لیکن اس طریقے سے ساری چادر اپنے بدن پر ڈالے ہوئے ہیں، پہچاننے میں نہیں آیا۔ تو ان لوگوں نے مدرسے کے ذمہ داروں سے کہا کہ ہمیں تو پہچاننے میں نہیں آیا۔ تو ذمہ داروں نے کہا دوبارہ نگرانی کرو، پھر نگرانی کی، پہچاننے میں نہیں آیا۔ تو پھر ذمہ داروں نے کہا اب کی مرتبہ اگر پہچاننے میں نہ آئے زبردستی معلوم کرو یہ کون ہے۔ چنانچہ تیسرا یا چوتھا دن تھا، 9 ڈبے پھینک دیے، وہاں تک پتہ نہ چلا۔ جب 1 ڈبہ باقی تھا سب بچے جمع ہو گئے اور یوں کہا بھائی بتاؤ تم کون ہو؟ تم پہچاننے میں نہیں آ رہے ہو، بتاؤ تو صحیح تم کون ہو؟ یہ روزانہ استنجا صاف کر دیتے ہو۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے واسطے معاف کر دو، نام بتانے کے لیے تیار نہیں۔ کسی بچے نے زبردستی چادر کو کھینچا تو ڈبہ تھوڑا سا چھلکا تو غلاظت چادر کے اوپر بھی گری، اور جب چادر ہٹی ہے تب بچوں کو پتا چلا کہ شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ ہے۔ ایک طرف بخاری شریف پڑھا رہے ہیں، بڑی بڑی نسبتیں لگی ہوئی ہے۔ حضرت مدنی نے روتے روتے فرمایا میرے عزیزوں
اگر میرے پاس بخاری شریف پڑھتے ہو، درس حدیث کی عظمت کا واسطہ، یہ میرا اور میرے اللہ کے درمیان کا راستہ تم نے یہ راز فاش کر دیا۔ اور اگر تم میرے ساتھ نسبتوں میں جڑے ہوئے ہو، نقشبندی، چشتیہ، جو بھی نسبتیں ہیں، تو میرے بچوں ان عظیم نسبتوں کا واسطہ، یہ میرے اور میرے اللہ کے درمیان کا راستہ تم نے یہ راز فاش کر دیا۔ بچوں آئندہ یہ بات کسی کو مت کہنا، یہ میں میرے اللہ کے لیے کر رہا تھا۔ میرے بھائیوں، بڑوں کے بڑے بننے کا راز یہ ہوتا ہے کہ سامنے بھی تواضع سے رہتے ہیں، اور رات کے آخری حصے میں چپ کے اٹھ کر کبھی شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے گھر کی غلاظت پھینک آتے ہیں، تو کبھی فرمایا مدرسے کے ڈبوں کو جنگل میں پھینک آتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا جب رات میں ذکر کرتے تھے، در و دیوار سے اللہ اللہ کی آواز آتی تھی۔ یہ ذکر میں تاثیر پیدا ہوئی ہے تواضع کے نتیجے میں، اور ان کے علم میں تاثیر پیدا ہوئی ہے علم فرمایا تواضع کے نتیجے میں۔ میرے بھائیوں، اتنا بڑا آدمی اتنے بڑے مقام پر ہو اور اللہ نے اتنی تواضع دی ہو، آج تو ہم چھوٹی چھوٹی بات پر غصے ہو جاتے ہیں۔ بھائی سے بولنا بند، بہن سے بولنا بند، اور تو اور ابا سے بولنا بند کر دیا۔ ابا میرے بڑے بھائی سے بولتے ہیں، مجھ سے نہیں بولتے۔ ہم کون ہیں ابا سے ناراض ہونے والے؟ ابا اگر مسلمان نہ بھی ہو، غیر مسلم ہو، باپ ہونے کے ناطے سے ہمیں بد اخلاقی سے پیش آنے کی اجازت نہیں ہے۔ بھلے باپ انصاف کرے نہ کرے، بچہ ہونے کے نتیجے میں ہمیں شکایت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ہم تو ابا کے قدموں میں جائیں گے۔ ابا اگر بے انصافی کرتے ہیں، خدا کے واہ ان کی پکڑ کا معاملہ ہے، لیکن بچہ ہونے کے نتیجے میں ہماری زبان پر کوئی شکایت نہ ہو۔ ہم تو ابا کے قدموں میں آئے، چاہے ابا جوتا مارے۔ حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری جب انہوں نے کلمہ پڑھا، پہلے تو مسلمان نہیں تھے، ان کی ماں ان کے پاس آئی اور جوتے سے مارنا شروع کیا، اور یہ کہا تو مسلمان ہو گیا ہے، جوتے پر جوتے مار رہی ہے، اور امام احمد اوپر دیکھنے کو تیار نہیں، کوئی شکایت نہیں کر رہے ہیں۔ تو ان کی ماں نے کہا بول تو صحیح، تو بولتا کیوں نہیں ہے؟ تو حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری نے فرمایا کہ امی، جس حضرت مولانا عبید اللہ سندھی کی بات ہے، محمد علی صاحب لاہوری کی نہیں، حضرت مولانا عبید اللہ صاحب سندھی نے فرمایا امی، جس مذہب اسلام کو میں نے قبول کیا ہے، وہ امی کے سامنے اف کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ بھلے تم مجھے جوتوں پر جوتے مارتی رہو، لیکن امی میں تمہارے سامنے اف نہیں کروں گا۔ ماں کا بھی دل بدل گیا۔ یہ اسلام ہے کہ اسلام کی تعلیمات پر اگر کوئی چلے تو اس کی تعلیمات کے نتیجے میں سامنے والے کا دل بدل جائے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر شکایت ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، فرمایا تواضع کی اللہ کے وہاں اس لیے قدر ہے۔ حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے دیوبند کی بنیاد رکھی، اتنے متواضع تھے۔ ایک مرتبہ کسی نے کہا مولوی صاحب، مولانا صاحب، پیچھے دیکھے ہی نہیں، دیکھنے کو تیار نہیں۔ پھر وہ صاحب آگے آئے اور یہ کہا حضرت آپ دیکھتے کیوں نہیں ہو؟ کہ اچھا تم مجھے بلا رہے تھے تو تم تو مولوی صاحب کہہ رہے تھے، میں مولوی صاحب کہاں ہوں، میں کہاں عالم ہوں؟ اتنا بڑا آدمی حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ۔ ایک مرتبہ حضرت مفتی سعید احمد صاحب نور اللہ مرقدہ نے فرمایا تھا حضرت مولانا قاسم نانوتوی کی کسی کتاب کے بارے میں کہ میں نے 7 مرتبہ پڑھا ہے، تب جا کر کے کچھ سمجھ میں آنا شروع ہوا ہے۔ اتنا بڑا علم کا دریا، لیکن کیسے تواضعانہ کیفیت میں چل رہے ہیں۔ ایک مرتبہ عصر کے بعد ٹہلتے ٹہلتے دیوبند سے کسی طرف گئے، اچانک کوئی گاؤں آیا اور وہاں دیر ہو گئی، نماز کا وقت ہو گیا، غالباً مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ اس مسجد میں گئے تو وہاں امام صاحب آئے ہوئے نہیں تھے، مقتدی لوگ پریشان تھے۔ مولانا قاسم نانوتوی نے فرمایا بھائی اگر تم کہو تو میں نماز پڑھا دوں؟ کہ اچھا اگر پڑھا سکتے ہو تو پڑھا لو۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھ گئے۔ اتفاق ایسا کہ جو سورت پہلی رکعت میں پڑھی تھی دوسری رکعت میں وہی سورت پڑھ لی، تو نماز تو ہو جاتی ہے۔ لیکن نہ جاننے والے لوگوں کو کچھ پتا نہیں، وہ یہ سمجھے آپس میں چیمی گویا کرنے لگے، نہ معلوم کون آدمی آیا ہے نماز پڑھاتے بھی نہیں آتا، ہماری نماز خراب کر دی۔ کل ہم دیوبند میں جا کر کے بڑے مولوی صاحب کو پوچھیں گے
اب مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دیوبند میں آ گئے. یہ گاؤں کے لوگ وہاں دیوبند میں آئے, پوچھتے پوچھتے بڑے مولوی صاحب کہاں ہیں. مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے. یہ گھستے تو اندر میں گھس گئے, اب بیٹھے حضرت کا چہرہ دیکھے اور نیچے دیکھے, چہرہ دیکھے اور نیچے دیکھے. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے بھائی کیوں آئے ہو. فرمایا مولانا جی مولوی صاحب کل آپ نے ہی نماز پڑھائی تھی. حضرت نے فرمایا جی میں نے ہی پڑھائی تھی, کیا بات ہے. فرمایا معاف کرنا مولانا, ہمیں پتا نہیں تھا کہ آپ مولوی صاحب ہو اور آپ کا اتنا بڑا مقام ہے, اس لیے گویا کہ ہم مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے اور ہم نے کل آپ سے یہ بات کی تھی. حقیقت یہ ہے جب آدمی میں تواضع ہوتی ہے آدمی اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر کے چلتا ہے. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تواضع کی اللہ پاک کے وہاں اس قدر ویلیو اس لیے ہے کہ اللہ پاک کے خزانے میں سب کچھ ہے, تواضع نہیں ہے. کسی ملک میں کوئی چیز ایسی ہو جو اس ملک میں نہ ہوتی ہو, باہر سے لانی پڑے تو اس کا ویلیو زیادہ ہوتا ہے, اس کا دام زیادہ ہوتا ہے. اللہ پاک کے خزانے میں سب کچھ ہے لیکن بڑائی ہی بڑائی ہے, چھوٹا پن نہیں ہے. اللہ تو بہت بڑا ہے, تواضع نہیں ہے. اس لیے کوئی بندہ چھوٹا بن کر کے چلتا ہے اس کی تواضع اللہ پاک کو بہت پسند آتی ہے, اور تواضع کی بنیاد پر اللہ پاک اس کو اونچے لے جانے کا فیصلہ فرماتے ہیں. اور اگر گھمنڈ ہے, حدیث میں آتا ہے ذرہ برابر بھی گھمنڈ ہوگا یہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا. ایک طرف روایت ہے کہ ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا اللہ پاک اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دیں گے, ایک طرف وہ روایت, اور دوسری طرف یہ روایت ہے کہ ذرہ برابر بھی کبر ہوگا جنت میں نہیں جائے گا. تو اس کا مطلب کبر کے نتیجے میں ایمان ستیاناش ہو جاتا ہے, ایمان جل جاتا ہے. کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے, بت پرست آدمی بت کو بڑا بنا کر کے چلتا ہے اور گھمنڈی آدمی اپنے کو بڑا بنا کر کے چل رہا ہے. بت کے پجاری نے بت کو بڑا بنایا اور گھمنڈی آدمی نے اپنے کو بڑا بنایا, گویا کہ وہ اپنے آپ کو بت بنا کر کے چل رہا ہے. ہمارے سارے اکابرین متواضع تھے. میرٹھ میں حضرت مولانا عبدالحمید صاحب کر کے آتے تھے حیدرآباد کے, حضرت مفتی فاروق صاحب نور اللہ مرقدہ کی خدمت میں, بڑے آدمی تھے. ایک مرتبہ ہمارے کمرے میں تھے, مولانا عبدالحمید صاحب نے فرمایا مولانا میں باندہ میں پڑھتا تھا, ایک مرتبہ رات کو 3 بجے پیشاب کرنے کے لیے اٹھا, مجھے ضرورت پڑی تو میں رات کے اندھیرے میں دیکھ رہا ہوں کوئی استنجا خانہ صاف کر رہا ہے, بیت الخلا صاف کر رہا ہے. میں نے جا کر کے دیکھا عارف باللہ قاری صدیق صاحب باندھوی نور اللہ مرقدہ. اس سے پہلے میں نے تذکرہ کیا تھا کئی مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور 3 مرتبہ اللہ پاک کو خواب میں دیکھا, 3 مرتبہ اللہ پاک کو خواب میں دیکھا. مولانا عبدالحمید صاحب فرماتے ہیں جب میری نظر پڑی تو قاری صاحب نے میرا ہاتھ پکڑ لیا, بیٹا تو نے مجھے دیکھ لیا, میرے اور میرے اللہ کے درمیان کا راستہ. اور قاری صاحب نے رونا شروع کر دیا. مولانا عبدالحمید صاحب نے فرمایا مولانا اس کے بعد میں نے دوسرے دن مدرسہ چھوڑ دیا, میری وجہ سے حضرت کو تکلیف ہوگی, حضرت کو اس صفت اپنی زندگی میں لانا چاہتے تھے. میرے بھائیوں ہاں اسی لیے آپ نے فرمایا اللہ کے رسول نے اللہم احیینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین. آپ اتنے متواضع تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ 5 بچوں نے آپ کے گود میں پیشاب کر دیا ہے, 5 بچوں نے پیشاب کیا ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے, حضرت اسماء کے وہاں حضرت عبداللہ ابن زبیر پیدا ہوئے قباء میں, اور قباء کے اندر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 دن تک قیام کیا تھا. مدینۃ المنورہ میں جانے سے پہلے آپ نے قباء میں اس لیے قیام کیا کہ آپ کے ہجرت کرنے سے پہلے بہت سارے صحاباؤں نے پہلے ہجرت کی تھی اور جو بھی ہجرت کر کے آئے تھے سب نے قباء میں قیام کیا تھا. آج سب سے بڑا مہاجر آیا ہے محمد الرسول
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ مہاجرین کی دل جوئی کے لیے قبا کے اندر میں آپ ٹھہرے تو حضرت اسماء کو بچہ پیدا ہوا، حضرت عبداللہ ابن زبیر، مہاجرین میں سب سے پہلے پیدا ہونے والے حضرت عبداللہ ہیں۔ حضرت اسماء فرماتی ہے میں اپنے بچے عبداللہ کو لے کر حضور کے پاس گیا، لے گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو دعا دی، حضرت عبداللہ کو دعا دی۔ آپ کے گود میں 5 بچوں نے پیشاب کیا ہے، تواضع تھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اسی لیے حضرت انس فرماتے ہیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے 10 سال تک خدمت کی ہے، لیکن آپ نے مجھے کبھی مارا نہیں ہے، کبھی مجھے ڈانٹا نہیں ہے، کبھی مجھے سخت سست نہیں کہا، بلکہ یہاں تک حضرت انس فرماتے ہیں کوئی کام کرنے کو کہا تھا اور میں نے نہیں کیا تو آپ نے یہ نہیں کہا کیوں نہیں کیا، اور میں نے نہ کرنے کو حضور نے کہا تھا کہ مت کرنا اور میں نے کر دیا تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ کیوں کر دیا۔ اللہ اکبر، اس سے بڑا معجزہ کیا ہو سکتا ہے۔ حافظ زاہد علی صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے، اس میں لکھا ہے اللہ کے رسول کے کئی معجزات ہیں، بعض علماء نے فرمایا 3000 کے قریب معجزات ہیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ قرآن پاک تو مستقل معجزہ ہے، ہر آیت مستقل معجزہ ہے، 6666 آیتیں ہیں، ہر آیت مستقل معجزہ ہے، لیکن اس کے علاوہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کئی معجزہ کا صدور ہوا۔ حافظ زاہد علی صاحب فرماتے ہیں یہ کوئی کم معجزہ ہے کہ آپ علیہ السلام جب مدینہ المنورہ سے مکہ المکرمہ میں آئے ہیں، جن لوگوں نے ستایا تھا بدلہ لینے کا موقع ملا ہے، جن لوگوں نے گھروں سے نکالا تھا مارنے کا موقع آیا ہے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہیں بھی معاف ہے، تمہیں بھی معاف ہے، سب کو معاف کر دیا۔ اس سے بڑا معجزہ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دریا دلی ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے متواضع تھے، اور اگر گھمنڈ ہے تو یہ تو خطرہ ہے اس بات کا کہ اس کے نتیجے میں ایمان ختم نہ ہو جائے۔ ایک بات کہہ کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آج گھمنڈ کے نتیجے میں ہمارے اندر میں ایک بیماری ہے دوسروں کو حقیر سمجھنے کی۔ وہ تو نماز نہیں پڑھتا، شراب پیتا ہے، وہ زانی آدمی ہے، بدکار آدمی ہے، ہم ہی اچھے ہیں، ساری خوبیاں ہمارے اندر میں بھی ہیں، ہو سکتا ہے اس میں یہ کمی ہو تو یہ کوئی کم کمی ہے، ہم اس کو حقیر سمجھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا مولانا یونس صاحب جون پوری کا ملفوظ پڑھا، حضرت فرماتے تھے اگر کسی نے کسی کو حقیر سمجھا، کسی مسلمان کو، موت کے موقع پر ایمان کے سلب ہونے کا اندیشہ ہے۔ یہ بہت بڑا مرض ہمارے اندر میں ہے۔ وہ واقعہ یاد کیجئے، شیخ عبداللہ اندلوسی رحمۃ اللہ علیہ اتنا بڑا شیخ ہے، جنید جیسے ان کے مرید ہے، شبلی جیسے ان کے مرید ہے، لاکھوں کی تعداد میں ان کے پیچھے ٹولہ ہے، لیکن جا رہے ہیں اور اچانک کسی بت کے پجاری پر نظر پڑی ہے اور تھوڑا سا ہلکا سمجھ لیا، معمولی سمجھ لیا، بس اللہ کو ادا پسند نہیں آئی۔ عبداللہ اگر تم کو عالم بنایا ہے، ہم نے بنایا ہے، تم کون ہو کسی کو حقیر سمجھنے والے؟ کسی بت کے پجاری کو آپ نے حقیر کیوں سمجھا؟ یہ ادا اللہ کو پسند نہیں آئی۔ فرمایا ایمان نکل گیا، چڑیا کی شکل میں نکل گیا، قرآن سینے سے غائب ہو گیا، احادیث کے حافظ سے 2-3 حدیثوں کے علاوہ ساری حدیث سینے میں سے اڑ گئی۔ فرمایا اور عیسائی کسی لڑکی پر عاشق ہو گئے۔ ایک اللہ کا ولی جو اللہ اللہ کرے، کبھی گندے خیالات نہیں آتے تھے، لیکن کسی کو حقیر سمجھ لیا۔ اب عیسائی لڑکی سے شادی کی باتیں ہوتی ہے، اس کے ابا سے کہا میں تمہاری لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، منظور ہے، بن جاؤ عیسائی۔ فرمایا بننے کے لیے تیار ہوں۔ اتنا بڑا بڑے بڑے اولیاء کا شیخ فرمایا عیسائی بن جاتا ہے۔ فرمایا ہمارے سور ہیں، یہ سور آپ کو چرانے پڑیں گے۔ کہاں منظور ہے؟ اتنے بڑے بڑے ان کے مرید تھے، جس لکڑی کے ذریعے سے جمعہ کا خطبہ دیتے تھے تو
توحید کا سبق دیتے تھے، اب جنگلوں کے اندر میں عیسائی لڑکی کی محبت میں ایمان نکل چکا ہے، سور کو چرا رہے ہیں۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سال میں ایک مرتبہ اپنے مریدین کو جمع کرتے تھے، شیخ عبداللہ النوسی کا واقعہ سناتے تھے اور حضرت کونے میں بیٹھ کر ہچکیاں لے کر کے روتے تھے۔ میرے بھائیوں، اسی لیے ایک نصیحت جو شیخ سعدی کو ان کے شیخ نے کہا تھا، شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے، شیخ سعدی فرماتے ہیں اتنا بڑا آدمی کیسے بنا کہ میں 7 سال کا تھا اور میرے ابا تہجد میں مجھے اٹھاتے تھے، بیٹا اٹھ تجھ سے اللہ کام لے گا، تو غفلت میں مت رہ بیٹا، تیرے باپ کے ساتھ تہجد میں اٹھ، ابھی 7 سال کے ہیں، فرائض کے نہیں اور نوافل کے عادی بنا رہے ہیں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں مجھے میرے شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے کشتی میں بیٹھ کر کہا تھا، بیٹا سعدی میری 2 نصیحتوں کو پلے باندھ لینا، تم بہت آگے نکل جاؤ گے۔ ایک، اپنے کو کبھی کسی سے اچھا مت سمجھنا، کسی سے بھی اچھا مت سمجھنا، بلکہ یہ مت سمجھنا میں سب سے گرا پڑا ہوں۔ دوسرا، کبھی کسی کو حقیر مت سمجھنا، کسی کو بھی حقیر مت سمجھنا۔ آج دوسروں کو حقیر سمجھنے کا مرض ہمارے اندر میں بہت زیادہ ہے اور اسی کے نتیجے میں ہم ترقی کرنے کے لیے گویا کہ رکاوٹیں ہو رہی ہیں۔ اگر کسی سے کوئی گناہ ہو گیا ہے ہم اس کے اوپر رحم کریں، رحم کا معاملہ کریں، حقیر سمجھ کر ایک طرف پھینک دینے کا معاملہ، فرمایا یہ تو کوئی صحیح نہیں ہے، دعا کرے اس کے لیے۔ فرمایا حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بانی تبلیغ ایک مرتبہ جا رہے تھے، سینما ہال کے باہر لوگ سینما دیکھنے کے لیے لائن میں کھڑے تھے، کسی نے کہا حضرت دیکھو دیکھو مسلمان ہیں اور سینما ہال پر لائن لگا کر کے کھڑے ہیں۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کیا جملہ فرمایا، بھائی بہت اچھے لوگ ہیں، بہت پیارے لوگ ہیں، مسجد اگر شہید کی جا رہی ہو ہم تو کہیں پیچھے رہیں گے، ہمارے یہ بھائی سب سے پہلے مسجد کی حفاظت کو چلے جائیں گے۔ اور ایک بات کہہ کر میں اپنی بات ختم کروں، اللہ پاک اتنی عبادتوں کا محتاج نہیں ہے، کبھی کسی کی چپکے سے کوئی نیکی ہو اللہ کو پسند آ گئی اور اللہ اس کے نوازنے کا فیصلہ فرما دے۔ ایک گاؤں میں ایک شرابی آدمی تھا، شراب پیتا تھا، پورا گاؤں پریشان، شراب پیتے پیتے مریل ٹٹی ہو گیا، مرنے کا وقت قریب آ گیا۔ اسی گاؤں میں ایک اللہ کے ولی تھے، سب مانتے تھے ان کو کہ اللہ کے ولی ہیں، تو پورے گاؤں نے بائیکاٹ کر دیا، ان کا انتقال کا وقت قریب آیا ہے، شرابی ہے، کوئی جنازے کی نماز نہ پڑھے۔ اور سارے گاؤں والوں نے ان ولی کو بھی آ کر کے کہا حضرت آپ نماز مت پڑھانا تاکہ لوگوں کے لیے سبق ہو، آپ نماز مت پڑھانا۔ سب نے بائیکاٹ کر دیا، انتقال ہو گیا، کوئی گاؤں قریب نہیں ہو رہا، سب نے بائیکاٹ کیا ہوا ہے۔ اور اچانک یہ اللہ کے ولی سوتے ہیں، خواب میں کوئی بات کہی جاتی ہے، اچانک گاؤں میں انہوں نے اعلان کرنا شروع کیا اور یوں کہا کہ لوگوں اللہ کے ولی کا انتقال ہو گیا ہے، چلو جنازے کی نماز کے لیے۔ لوگوں نے کہا حضرت شرابی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہو؟ انہوں نے فرمایا میں سویا تھا، اللہ پاک خواب میں آئے اور یوں کہا سوئے ہو میرے ولی کا انتقال ہو گیا ہے، اس کے جنازے کی نماز پڑھا لو۔ تو میں نے پوچھا بار الہ یہ تو شراب پیتا تھا، کیسے آپ نے ولی کہا؟ فرمایا پورا گاؤں کچے مکان سے بنا ہوا تھا، ایک مرتبہ بارش آنا شروع ہو گئی، سارے لوگ اپنے گھروں کو بچانے کے لیے ٹاٹ پتری لے کر اور پلاسٹک لے کر اپنے گھر کو بچانے لگے، میرا گھر گر نہ جائے۔ لیکن یہ اللہ کا بندہ شراب کے نشے میں ٹاٹ پتری لے کر مسجد کو بچانے آیا ہے اور شراب کے نشے میں کہہ رہا ہے میرا گھر گرے تو گرے لیکن اللہ پاک تیرا گھر نہیں گرنا چاہیے، میرا گھر بھلے ضائع ہو جائے، یہ تیرا گھر ہے۔ فرمایا سب اپنے گھروں کو بچانے کے چکر میں پڑے تھے اور میرا یہ بندہ میرے گھر کو بچانے کے چکر میں تھا، یہ ادا مجھے پسند آئی ہے، میں نے ولی بنا کر کے دنیا سے اٹھایا ہے۔ ہم کون ہیں کسی کو حقیر سمجھنے والے؟ اللہ تک پہنچنے کے راستے مخلوق کی سانسوں کے بقدر ہے۔ ہو سکتا ہے ایک آدمی شرابی ہو لیکن اس کی ماں کی دل سے دعا لگی ہو اس کو، بیٹا میری دعائیں تیرے ساتھ ہے، اور موت کے موقع پر اللہ پاک اس کو ولایت کا تاج پہنا کر اپنے پاس بلائے۔ ارے مسلمان کی کیا بات ہے، غیر مسلموں کو ادب کی بنیاد پر اللہ نے ایمان دے کر کے دنیا سے اٹھایا ہے۔ فرمایا
ایک اللہ کے ولی کے پڑوس میں بنیا رہتا تھا، مسلمان نہیں تھا، انتقال ہوا تو اللہ کے ولی نے دیکھا وہ تو جنت میں ٹہل رہا ہے، تو اللہ کے ولی نے پوچھا بھائی تو بنیا تھا، مسلمان تو تھا نہیں، جنت میں داخل ہونے کے لیے تو ایمان چاہیے، تم کیسے جنت میں ٹہل رہے ہو؟ فرمایا مولانا جی صحیح بات ہے، اللہ پاک کا یہی اصول ہے، لیکن جب میرے مرنے کا وقت قریب آیا تو میری ایک ادا اللہ پاک کو پسند آئی تھی، وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ رمضان کا مہینہ تھا، میں گھر آیا، مسلمانوں کا محلہ تھا، میں اکیلا وہاں غیر مسلم تھا، اچانک میرا بچہ باہر بیٹھ کر کھانا کھا رہا تھا سب کے سامنے، میں نے میرے بچے کو کہا نادان شرم نہیں آتی، مسلمانوں نے روزے رکھے ہیں، ان کے ابا کا ادب کرو، ان کے روزے کا ادب کرو، اور میں نے اپنے بچے کو ڈانٹا، یہ ادا اللہ کو پسند آئی، موت کے موقع پر اللہ نے فرشتے کو کہا میرے اس بندے نے روزے کا ادب کیا ہے، لیکن ہمارے یہاں ایمان شرط ہے، پہلے کلمہ پڑھاؤ اور کلمہ پڑھا کر کے ان کی روح لو تاکہ میں ان کو جنت کا داخلہ دے دوں۔ غیر مسلموں کا یہ حال ہے، ہم کسی مسلمان کو حقیر سمجھنے والے کون ہیں؟ ہمارے یہاں رتن پور میں ایک عبداللہ بھائی مکرانی تھے، انتقال فرما گئے، احسان یاد ہے مجھے 15-20 سال پہلے میں فیملی کے ساتھ گیا تھا، اس زمانے میں روڈ اچھا نہیں تھا، شرابی بھی ہوتے تھے، مدرسے تک آنے کے لیے تکلیف ہوتی تھی، انتظام نہیں تھا گاڑی کا، میں رات کو لیٹ گیا تو اچانک مجھے دیکھ لیا مولانا صاحب آپ یہاں، میں نے کہا بھائی عبداللہ وہ شراب پیتے تھے اس زمانے میں نے کہا ذرا فیملی ہے، شرابیوں کا معاملہ ہے راستے میں، مولانا میری گاڑی آپ کی گاڑی ہے بیٹھیے، اور مجھے گاڑی میں چھوڑنے آیا، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، اللہ اکبر۔ میں وہاں رتن پور میں بھی بیان میں جاؤں تو میں کہوں دوسرے بھائیوں کو یہ مت سمجھو، اگر وہ شراب بھی پیتے ہیں لیکن ہمیں ان کے پاس بیٹھ کر حکمت سے محبت سے سمجھانا چاہیے، حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ سنو، انتقال سے 7 دن پہلے وہاں کے محلے والوں نے کہا تہجد کے موقع پر مسجد میں روتے ہوئے دیکھا ہے، ایک ایک آدمی کے گھر گیا، معافی مانگی، شراب پی کر میں نے ستایا تھا بھائی معاف کر دینا، میں نے ستایا تھا معاف کر دینا، ابا سے معافی مانگی، امی سے معافی مانگی، سب کو معاف کر دیا، اور یہ آدمی رات زندگی کے آخری دنوں میں تہجد کا پابند بن کے دنیا سے کلمے کے ساتھ دنیا سے روانہ ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، آج کے مجلس کا ہمارا سبق یہ ہے، ہم کبھی کسی کو حقیر نہ سمجھیں، ہمیں حقیر سمجھنے کی اجازت نہیں، سب سے زیادہ حقیر میں ہوں، فرمایا مجھ سے زیادہ گنہگار دنیا میں کوئی نہیں ہے، اور میری گناہوں کے نوسط سے دنیا میں حالات ہے۔ اللہ ہم سب کو ان صفات سے مزین فرمائے، کبر اور گھمنڈ سے ہماری اور ہمارے نسلوں کی مکمل حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلالک وجہک وعظیم سلطانک، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنت عرشہ ومداد کلماتہ، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، اللهم إنا
इन्ना नऊज़ु बिका मिन जुहदिल बला व दरकिश शक़ा व सूइल क़ज़ा व शमाततिल आदा। अल्लाह पाक तेरे घर में फ़कीर बन करके आए हैं, कुछ लेने आए हैं, उम्मीदों के साथ आए हैं। ए मौला इलाहुल आलमीन, एक हम अकेले नहीं आए, बहुत बड़ा टोला आया है। ए मौला तेरे घर पर उम्मीद के साथ जमा हुआ है। ए मौला ऐसे मुबारक मौके पर हम ये भीख मांगते हैं कि पूरी उम्मत की पूरी पूरी मग़फ़िरत फरमा दे, पूरी उम्मत की पूरी पूरी मग़फ़िरत फरमा दे, पूरी उम्मत की पूरी पूरी मग़फ़िरत फरमा दे। तो बिल्कुल नाराज मत हो, तो गुस्से मत हो, तेरे गुस्से के साथ जीने का कोई मज़ा नहीं है और तेरी रजामंदी के साथ जीने का बड़ा मज़ा है। अगर तू राज़ी है गरीबी में मज़ा है, तू राज़ी है मस्जिदों में चैन है, तू राज़ी है चटनी रोटी में चैन है, तू राज़ी है बाज़ारों में चैन है। और अगर मौला तू नाराज़ हो गया तो भले पाँचों उंगलियां घी में हो, लेकिन हमको कहीं चैन नहीं मिलेगा। ए मौला आज हम तुझे मनाने आए हैं, बिल्कुल नाराज मत हो। ए अल्लाह जो कुछ गलतियां हुई, भूल हो गई हमारी, नादानों से तो नादानी के सिवा किसी चीज़ की उम्मीद नहीं होती। हमसे बड़ा नादान कोई नहीं है और सहाबाओं से बड़ा समझदार कोई नहीं था। ए अल्लाह पाक, एक बाप अपने छोटे बच्चे से अगर पानी मंगवाए और वो बच्चा कांच के गिलास में पानी लाए और पानी लाते लाते गिलास गिर जाए और टूट जाए, महंगा गिलास हो, घर वाले बच्चे को डांटने लगे तो बाप ये कहता है इसे मत डांटो, ये मेरा नादान है, ये नहीं तोड़ेगा तो कौन तोड़ेगा, ये मेरा नादान है, ये नहीं तोड़ेगा तो कौन तोड़ेगा। ऐ अल्लाह पाक, साहबा बड़े समझदार थे, हम बड़े नादान हैं, 14वीं सदी में है, 15वीं सदी में है। ए मौला एक काम करने का इरादा करते हैं, नफ्स और शैतान की चालें दज्जाल के करीब होने की वजह से बड़ी तेज हो गई है। हम तुझे तेरे पास आना चाहते हैं लेकिन नफ्स और शैतान हमें पिछाड़ देता है। ए मौला बस हमारा हाथ पकड़ कर मंजिल मकसूद तक पहुंचा दे। ए मौला एक बच्चा माजूर हो, आंखों से कमजोर हो और कान से सुनाई न देता हो, पाँव से लंगड़ा हो, हाथों से लूला हो, अगर किसी जगह पर जाना हो तो बाप अपने उसी माजूर बच्चे को अपने कंधे पर उठा लेता है ताकि मेरा बच्चा मंजिल मकसूद तक पहुंच जाए। ऐ अल्लाह पाक, ऐ अल्लाह हम तेरे माजूर बंदे हैं, ऐ तुझे कलाम पाक की अजमतों का वास्ता, तेरी शान रहीमी का वास्ता, तेरी शान शकूरियत का वास्ता, तो बड़ा कदरदां है, मामूली मामूली अमल की कदर करता है। एक ईमान वाले का इंतकाल हुआ और फरिश्तों को तूने फरमाया, फरिश्तों देखो कोई नेकी है, कोई नेकी नहीं थी, जहन्नम में ले जाने का फैसला हुआ तो तूने फरिश्तों को कहा, फरिश्तों देखो कोई नेकी मिल जाए, ये मेरा बंदा था, मुझ पर ईमान लाया था, कोई नेकी हो तो देख लो। तो फिर एक नेकी ये मिल गई कि किसी ईमान वाले का इंतकाल हुआ था, ये जनाजे में गया था, कब्र में तदफीन में शरीक हुआ था, मिट्टी डाली थी, अल्लाह पाक तेरी शान गयूरियत को जोश आया है तो तूने कहा फरिश्तों मेरे बंदे के कब्र पर मिट्टी डालें और मैं इसको जहन्नम में डालूं, इसको जन्नत के बागों में ले जाओ, जन्नत के बागों की तफरीह करा लो। ऐ अल्लाह पाक तू बड़ा कदरदां है। एक आदमी इंतकाल कर गया, बड़ा गुनहगार था, कब्र आग से भरी हुई है, एक अल्लाह के वली ने देखा कि कब्र में आग है, वापसी में देखा कि वो कब्र की आग फूलों से भर गई है, अब तो बाग ही बाग है। अल्लाह के वली ने तुझको पूछा कि अल्लाह पाक क्या हुआ, तो तूने कहा मेरे बंदे ये बड़ा गुनहगार था, इंतकाल हुआ है तो बड़ा गुनहगार था, सजा हो रही थी, लेकिन मरते मरते एक दरख्त लगा दिया था और आज ये दरख्त बड़ा हो गया है। एक मुसाफिर आकर उसके साए में बैठा और उसने इतना कह दिया, ऐ अल्लाह जिसने दरख्त लगाया हो उसका भला कर दे। दुआ मिल गई तो तेरी गैरत को जोश आया है और तूने उसके कब्र के अजाब को फूलों से भर दिया है। ऐ मौला तुझे तेरी
شان ودودیت کا واسطہ ہم سب کو معاف فرما دے۔ اے اللہ تیرے غصے نے فرعون کو تباہ کیا ہے، تیرے غصے نے ابو جہل کو مروایا ہے، اور تیرے غصے نے نمرود کو لنگڑے مچھر کے ذریعے سے تباہ کیا ہے۔ اگر تو ہم پر غصے ہو جائے گا ہم بھی تباہ، ہماری نسلیں بھی تباہ۔ معافی مانگنے کے لیے آئے ہیں، کلام پاک کی عظمت کا واسطہ ہم سب کو معاف فرما دے، پورے مجمع کو معاف فرما دے، بلکہ اللہ پاک پوری امت مسلمہ کو معاف فرما دے۔ امت نڈال ہو چکی ہے، تھک چکی ہے، اے مولا شکایت کرے تو کس سے کرے؟ اے مولا ایک مرتبہ صحابہ گھبرائے تھے، حضور نے پوچھا کیا بات ہے؟ تو فرمایا یا رسول اللہ مدینے کے باہر کوئی دھماکے کی آواز آئی ہے، کئی دشمن تو نہیں آئے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کتنا پیار کرنے والا تھا، آپ نے ایک صحابی کے پاس سے گھوڑا یا اونٹ لیا اور تنے تنہا آپ نے مدینے کا چکر کاٹا ہے۔ صحاباؤں کو کہا مت گھبراؤ، کوئی نہیں ہے، میں جا کر کے آیا ہوں۔ اے مولا تسلی دینے والا نبی دنیا میں نہیں ہے، ابو بکر نہیں ہے، عمر نہیں ہے، عثمان نہیں ہے، حالات کی سنگینیوں میں چل رہے ہیں۔ اے اللہ ہمیں تجھ سے امید ہے، اے مولا تو ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ پاک اس ملک پر نظر کر دے۔ اے مولا تجھے پتا ہے یہاں خواجہ معین الدین چشتی سوئے ہیں، صابر کلیری سوئے ہیں، اے اللہ پاک کیسے کیسے اولیاء اللہ سوئے ہیں، مولی الیاس سوئے ہیں، مولی یوسف سوئے ہیں، اے اللہ پاک رائے پور میں دیکھ کیسے کیسے سوئے ہیں، دیوبند کی سرزمین میں دیکھ کیسے کیسے لوگ سوئے ہیں۔ اے مولا ایک اللہ اللہ کہنے والا زمین پر باقی رہے گا، وہاں تک تو آسمان اور زمین کا نظام باقی رکھے گا۔ اے مولا اس سرزمین پر علماء 8-8 ہزار تنخواہوں میں، 7-7 ہزار تنخواہوں میں، 6-6 ہزار تنخواہوں میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو کلام پاک پڑھاتے ہیں۔ اے اللہ اس کی عظمت کا واسطہ محبت کی نظر پورے ملک پر ڈال دے۔ آنچ نہ آئے اللہ پاک، آنچ نہ آئے، آنچ نہ آئے مسجدوں پر مدرسوں پر، آنچ نہ آئے، ہم تو تمہیں آگے کرتے ہیں اللہ پاک۔ ایک بچے کو دشمن اگر محلے میں مارے تو بچہ روتا روتا ابو کو کہتا ہے ابو مجھے لوگ مارتے ہیں، ابو تم نمٹ لو، تو باپ کہتا ہے بیٹا تو گھر میں چلا جا، باپ نمٹ لیتا ہے۔ اے اللہ پاک ہم تم کو آگے کرتے ہیں۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اے اللہ یہاں کتنی پیشانیاں رگڑی ہے تجھے پتا ہے نا۔ دارالعلوم دیوبند میں کوئی آدمی ایسا نہیں تھا جو راتوں میں تہجد نہ پڑھتا ہو، دربان سے لے کر محتم تک اے اللہ سب روئے ہیں۔ اے اللہ جس زمین پر اللہ اللہ ہوا ہو اے اللہ اس زمین کو ذکر سے بھر دے، مسجدوں سے آباد فرما دے، اے اللہ تیرے دین کے مرکزوں سے آباد فرما دے، باطل کی تدبیروں کو فعل فرما دے۔ اے اللہ ہم تیرے پاس آئے ہیں، ہم تو کمزور ہیں، طاقت نہیں ہمارے پاس، اے اللہ قادر مطلق تو ہے، تجھ سے بڑا قادر کوئی نہیں، ہم سے بڑا کمزور کوئی نہیں۔ اے اللہ ہم سب کو ختم ہونا ہے، تو اکیلے کو بقا ہے، ہم تیرے پاس مدد کے لیے آئے ہیں۔ اے اللہ دین کے کام کرنے والوں کی، دین کے مراکز کی، مسلمانوں کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی اے اللہ سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ پاک پوری امت کو ہدایت دے دے، شراب پینے والوں کو بھی ہدایت دے دے، بھائی ہے ہمارے اے اللہ بیچارے جانتے نہیں ہیں، وہ مسجد کے کونوں کا شوق دے دے انہیں۔ اے اللہ جو زناؤں میں ملوث ہے اے اللہ انہیں پتہ نہیں ہے کہ کل جہنم میں زانیوں کی شرمگاہوں سے ایسی بدبو نکلے گی کہ جہنمی بھی پناہ مانگیں گے، بیچاروں کو پتہ نہیں ہے۔ اے اللہ بری لت سے ان کو نجات عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو سارے برے صفات سے نجات عطا فرما اور ہم سب کو عمدہ صفات عطا فرما۔ اے اللہ بڑی امیدوں سے آئے ہیں، اے اللہ ہمیں تو مانگتے بھی نہیں آتا، لیکن ہم آپ کو اتنا کہتے ہیں اللہ پاک ایک نادان بچہ جب دور کے سفر میں جانے والا ہو وہ تو کھیلتا ہے، اس کو تو کچھ نہیں پڑی ہے، تو اس کی ماں چپ کے اس کے جھولے میں کپڑے رکھ دیتی ہے، بیٹا میں نے 3 جوڑی کپڑے رکھے ہیں، اگر ایک کپڑا میلا ہو جائے بیٹا تو کپڑے بدل دینا بیٹا، میں نے 3 جوڑی بھی رکھی ہے بیٹا۔ بچے کو تو کچھ نہیں پڑی ہے، ماں اس کے جھولے میں رکھتی ہے، اور دیکھ بیٹا تجھے سفر میں قے ہوتی ہے نا، تجھے الٹی ہوتی ہے تو بیٹا
بیٹا میں نے پیپر میٹ رکھی ہے، دیکھ بیٹا تجھے بھوک لگے تو میں نے ناشتہ رکھا ہے، بیٹا تو ناشتہ کر لینا۔ اے اللہ پاک بچہ تو کہتا بھی نہیں ہے اور ماں یاد کر کر کے اس کے توشے میں رکھتی ہے۔ اے اللہ پاک 10 منٹ کے بعد کیا ضرورت ہے ہمیں کچھ پتا نہیں ہے، کل کیا ضرورت ہے ہمیں پتا نہیں ہے، بس اے اللہ پاک تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، تیری شان ودودیت کا واسطہ تو ہمیں یوں ہی دے دے، بخشش فرما دے، پوری امت کی بخشش فرما دے۔ اے اللہ اس میں سفید داڑھی والے بھی ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں جن کی کبھی تہجد نہ گانی جاتی، اے اللہ کمر جھکی ہوئی ہے، رات میں اٹھ کر کے تجھے مناتے ہیں، ان کے آنسوؤں کا واسطہ پوری امت کی مغفرت فرما دے، امت کے بیماروں کو شفا دے دے، امت کے مقروضوں کو عافیت سے خلاصی دے دے، جو بیچارے قید و بند میں محبوس ہیں ان کے بچے اپنے ابو کو یاد کر رہے ہیں، اے اللہ پاک بس تو سمجھ جائے، اللہ پاک تو خوب جاننے والا ہے، اے اللہ عافیت کے ساتھ ان کو جیلوں سے خلاصی دے دے، روتے روتے ان کی مستورات کی آنکھوں میں سے آنسو سوکھ گئے ہیں۔ اے مولا عید کا وقت آتا ہے، نئے نئے کپڑے اطراف میں لوگ لاتے ہیں تو بچہ اپنی امی سے کہتا ہے امی میرے ابو کب آئیں گے؟ جب یہ بچہ کہتا ہے تو وہ ماں جو کسی شوہر کی بیوی ہے بولتی تو نہیں ہے لیکن کئی بیت الخلا میں جا کر غسل خانے میں جا کر چپ کے آنسو پوچھ لیتی ہے اور پھر ہمت کر کے کہتی ہے بیٹا آئیں گے تیرے ابا آئیں گے۔ کوئی بچہ ایسا ہے جو یتیم ہو چکا ہے، باپ کا سایہ چلا گیا ہے، ہم اتنے بڑے ہو گئے لیکن ابو نظر نہیں آتے تو بے چینی ہے، اے اللہ پاک ننھے منھے بچے باپ دنیا سے روانہ ہو گیا، جب عید کا موقع ہوتا ہے ہر باپ اپنے بچے کو لے کر عیدگاہ جاتا ہے تو یہ بچہ اپنے امی کو کہتا ہے امی میرے ابو کب آئیں گے، میں میرے ابو کے ساتھ عیدگاہ میں جاؤں، میرے ابو کے ساتھ گاڑی میں جاؤں۔ امی فلانا اپنے بچے کو لے کر بھائی جاتے ہیں میرے ابو کب آئیں گے؟ فوراً اس بیوہ عورت کے دل میں ایک اچانک ایک زخم وہاں سے تازہ ہوتا ہے، بولتی نہیں ہے، چادر اوڑھ کر کے منو من روتی ہے۔ اے اللہ پاک اس ٹوٹے دل کی بیوہ عورت کے آنسوؤں کا واسطہ اے اللہ پاک پورے مجمع کی مغفرت فرما، تیرے وہاں ٹوٹے دل کی بڑی قدر ہے۔ اس میں بھی بعض لوگ ایسے ہیں بیچارے حالات میں ہیں، کہہ نہیں سکتے سہ نہیں سکتے، کچھ امید کے ساتھ تیرے در میں آئے ہیں، اے اللہ قرآن پاک کی عظمت کا واسطہ سب کی ضرورت پوری فرما دے۔ اور دیکھو اللہ پاک غلطی ہو جائے تو معاف کر دینا، معاف کر دینا اللہ پاک، ہم بولتے ہیں بولنے میں غلطی ہو جائے پکڑ مت کرنا۔ وہ روایت بہت ڈراتی ہے کہ کبھی کبھی اگر کسی آدمی نے کوئی بات بتائی اور زندگی میں عمل نہیں ہے سخت سزا جہنم میں دی جائے گی۔ اے اللہ پاک ہم تو اس امید پر بات کرتے ہیں کوئی بات نکل جائے کسی کو ہدایت مل جائے، تیری شان غیوریت سے امید ہے اسے جنت میں لے جائے گا تو ہمیں جہنم میں نہیں پھینکے گا۔ اے اللہ پاک پوری امت کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دے، سب کو معاف فرما دے۔ اے اللہ صفات حسنہ سے مزین فرما، صفات سیئہ سے پوری امت کی حفاظت فرما۔ جا رہے اللہ پاک دوبارہ پھر آئیں گے، اے اللہ جو بیمار ہے سب کو شفا دے دے۔ ہمارے ولی باپو کی طبیعت اے اللہ کمزور ہے، عافیت کا معاملہ فرما۔ ہمارے یہاں ایوب مامو بیمار ہے، عافیت کا معاملہ فرما، شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ دے دے۔ ماشاءاللہ اچھی محنت کرنے والے ہیں، اے اللہ اس کے اندر میں اچھی قربانی دی ہے۔ ہمارے مولانا احمد صاحب کی طبیعت خراب ہے، بیمار ہے، خوب شفا دے دے، خوب انہوں نے قربانیاں دی ہے، خدمت کرنے والے جوانوں کو قبول فرما، ہماری بہنوں کو قبول فرما، بیچاری رات میں سوتی نہیں ہے روٹیاں بناتی ہے، اے مولا بچوں کو قبول فرما، اے مولا خدمت کرنے والوں کو قبول فرما، دھوپ میں خدمت کرتے ہیں اور خدمت کرنے والے کو تو نے بہت نوازا ہے، اے اللہ خلوص ہم سب کو عطا فرما دے اور ہم سب کے اے اللہ چمکنے کا فیصلہ فرما۔ الہی جینا کے طائبین فلا تردنا خائبین، الہی مقصود ما توئی و رضائے تو محبت و معرفت خود بھی دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔